پتہ نہیں وہ کب سے اس اندھیرے میں پڑا تھا، لیکن بہت دھیرے دھیرے جب اسے ہوش آیا تو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت دیر تک کانپنے کے بعد جب زمین ٹھہری تب پہلی بار اس نے آنکھیں کھولیں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، زمین ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس نے زور لگا کے زمین کو روکا اور دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ اٹھنے کی کوشش کی تو پیٹھ پر پڑی سیمنٹ کی سل نے پھر دبا دیا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں کھولیں، دونوں ہاتھ مٹی میں دھسے ہوئے تھے۔ اس نے سر وہیں زمین پر ٹکا رہنے دیا۔ تب دھیرے سے ذہن نے کروٹ لی اور یاد آیا کہ زلزلہ آیا تھا۔ زمین پھر سے جھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سو رہا تھا جب اس کا بستر ڈولنے لگا۔ اس کے کانوں میں کھٹ کھٹ کی ایک آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں کھڑی اسٹیل کی الماری کانپ رہی تھی، جیسے ملیریا میں بخار آنے سے پہلے بدن کانپتا ہے۔ باہر کچن تھا، کوئی چمچ تھالی بجا رہا تھا، برتن بج رہے تھے، ہلکے ہلکے ڈرے ڈرے سے۔ اچانک وہ پوری طرح بیدار ہو گیا۔ وہ زلزلہ تھا۔ وہ کود کے بستر سے اٹھا، بتی آن کی تو بلب مدھم ہی سا جل کے بجھ گیا۔ اسی وقت سوسائٹی کے لوگوں کا شور کان میں پڑا۔ وہ دروازہ دھکیل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ لفٹ بند تھی، مین سوئچ کسی نے آف کر دیا تھا۔ عورتوں کی چیخو پکار سنائی دی، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر نیچے بھاگ رہے تھے۔ 2 منزلیں وہ کیسے پھلانگ گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اوپر سے مٹی گرنے کا احساس ہوا، سیڑھیاں ہلی، زلزلہ شاید گڑگڑاتا ہوا گزر رہا تھا یا گزر گیا تھا یا اس کے گلے میں ابھی تک گڑگڑا رہا تھا۔ اس کے گھٹنے کانپنے لگے۔ وہ گر گیا۔ کچھ لوگ اس کے اوپر سے لڑک گئے اور پھر ایک بھیانک دھماکے کے ساتھ اس کے نیچے کی سیڑھیاں ڈوبتی ہوئی پاتال میں اتر گئیں اور اندھیرا ہو گیا۔ وہ ابھی تک پاتال میں تھا۔ بخاری کو یاد نہیں وہ کب سے اس اندھیرے میں پڑا تھا، شاید کئی دن سے۔ کہیں کوئی آواز بھی نہیں تھی۔ ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو لگا جم گئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں۔ تیزی سے ایک خیال ذہن سے گزرا کہ میں قبر میں ہوں۔ مٹی، پتھر، اندھیرا، کیا غلطی سے دفنا دیا لوگوں نے یا مر چکا ہوں؟ کوشش کی تو سر بھی نہیں ہلا۔ لگا شاید مر چکا ہے وہ۔ تھوڑی دیر میں منکر اور نکیر آئیں گے، اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ مر جائیں تو تیسرے روز آتے ہیں یہ فرشتے، یعنی 30 روز ہو گئے اسے دفن ہوئے۔ اگر زندہ ہوتا تو 3 دن میں اسے بھوک بھی لگتی۔ ایک عجیب سی تسکین ہوئی اسے کہ وہ مر گیا ہے۔ اسے بھوک بھی نہیں لگی اور اس کی یادداشت بھی قائم ہے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ سیدھا پڑا ہے یا اوندھا پڑا ہے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، جب قبر میں اتارتے ہیں تو چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ اسے پھر نیند آنے لگی۔ موت میں کتنا سکون ہے، نشہ ہے۔ زمین پھر سے ہل رہی تھی، جھول رہی تھی۔ وہ سونے جا رہا تھا، پالنے میں۔ قبر پالنے کی طرح جھول رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں فرشتے آئیں گے، اسے اٹھا کر لے جائیں گے اور وہ پھر سو گیا۔ بدن ہلکا لگ رہا تھا، جسم کا ایک احساس ختم ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں، کوئی ہڈی جوڑ بدن کا کچھ بھی نہیں ہل رہا تھا، اور اسی طرح دماغ بھی بڑا مدھم مدھم جلتا تھا اور بجھ جاتا تھا۔ اسے واقعی یقین ہونے لگا کہ وہ قبر میں ہے اور مر چکا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہوگا مرنے کے بعد، لیکن فرشتے کب آئیں گے؟ لب ہلائے بغیر اس نے اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ محسوس کی۔ ایک روشن آیت رینگتی ہوئی پیشانی کے اوپر سے گزر گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آنکھیں بند ہی تھیں، مگر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، پھر سے نیند میں ڈوب گیا اور پھر کئی دن تک نہیں جاگا۔ خود اسی کے دماغ نے پھسپھسایا، اب تو قیامت کے روز ہی اٹھوں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی، دماغ جاگ گیا۔ کوئی اس کی پلکیں اٹھا کے دیکھ رہا تھا، کچھ رینگ رہا تھا اس کی پلکوں پر۔ شاید پہلی بار اس نے اپنے سینے میں سانس بھرتی ہوئی محسوس کی۔ شاید اسے جگایا جا رہا ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے۔ پلکوں سے رینگتی ہوئی کچھ پتلی پتلی سی لکیریں، یا انگلیاں یا ناخن یا ماں کے گیلے بال، یا کوئی پتلی قلم سے ماتھے پر کچھ لکھ رہا تھا۔ آیتیں۔ کوئی ایک پیر کے نیچے تلوے پر بھی لکھ رہا تھا، دایاں بایاں۔ وہ شناخت بھول گیا۔ شاید فرشتے اس کے اعمال اس کے جسم پر درج کر رہے تھے۔ بنا لب ہلائے وہ مسکرا رہا تھا۔ قیامت کا شور قریب آ رہا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگی۔ اب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی تھیں۔ بلب بجھ گیا۔
وہ سو گیا۔ قبر پھر جھولنے لگی۔ فرشتے اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے، نیچے اور نیچے۔ وہ پاتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بلڈنگوں کا ملبہ صاف ہو رہا تھا۔ زلزلہ کئی جگہ سے زمین ادھیڑتا ہوا گزر گیا تھا۔ بلڈنگوں کے نیچے سے کئی دن تک لوگ برآمد ہوتے رہے، کچھ ادمرے، کچھ زخمی، کچھ مردہ۔ مردوں کو دفن کر دیا گیا تھا یا جلا دیا گیا تھا۔ جن کی فوراً پہچان نہیں ہو پائی، کچھ روز بعد ان کی آخری رسومات بھی پوری کر دی گئیں۔ ہسپتال بھر چکے تھے۔ بہت جگہوں پر زلزلے سے متاثر لوگوں کے کیمپ کھل گئے تھے۔ سرکار کے علاوہ عوام بھی ہر طرح کی مدد کر رہے تھے۔ اخباریں ان لوگوں کی مدد کے لیے چندہ جمع کر رہی تھیں۔ اسی میں ایک روز اخبار کے ایک صفحے پر بخاری کی تصویر چھپی۔ 18 روز کے بعد بخاری کو عباسی بلڈنگ کے تہہ خانے سے نکالا گیا، جہاں اس کا جسم کاکروچوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ تھا اور بے ہوش تھا۔